بدریا گر منافع بے شمارس، اگر خواہی سلامت بر کے نارس۔ دنیا کے اندر آدمی ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا تھا، سمندر استعمال کرتا تھا۔ ملتان کا بادشاہ تھا، مظفر شاہ نام تھا اس کو۔ ملتان پر بھی پختونوں کی حکومت رہی۔ مظفر شاہ سرائکی تھا اور پشتو بولتا تھا، بہت بہترین بادشاہ تھا۔ اس کی بڑی آرزو تھی کہ میں حج بیت اللہ کروں گا۔ ان کے لوگوں نے کہا کہ پھر کیوں نہیں کرتے؟ کہا حکومت چلی جائے گی۔ تو ان کے بیٹے تھے اور بھتیجے تھے اور عزیز و قریب تھے، انہوں نے کہا ہم ذمہ دار ہیں۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ رنجیت سنگھ نے پشاور کے بعد لاہور قبضہ کیا۔ رنجیت سنگھ اورنگزیب عالمگیر کی وفات کے 25 سال بعد، 25 سال تک پتہ نہیں تھا۔ تو مظفر شاہ نے کشتیاں بنائی 5 اور دریائے سندھ کے ذریعے کراچی پہنچا۔ عباسین کا ذریعہ رالو کا تھا۔ یہاں پہنچ کے اندازہ ہوا کہ 5 کے 5 کشتی ٹوٹ گئی۔ سندھ کے بادشاہ نے بڑا احترام کیا، بڑی دعوت کی، تو سینکڑوں آدمی، 500 آدمی تھے ساتھ، اونٹ اور گائے ذبح کی، اور ان کے اعزاز میں 5 کشتیاں مزید پیش کی، اور ان کو کہا کہ اس میں آپ حج کر لیں۔ وہ کشتیاں یہاں سے روانہ ہوئی اور جدہ جا کے اتری اور بالکل سلامت۔ مظفر شاہ سال 1.5 سال کے بعد جب واپس آیا تو رنجیت سنگھ ملتان میں داخل ہوا۔ مظفر شاہ نے بیٹوں کو اور بھتیجوں کو، بھانجوں کو کہا کہاں چلے گئے، لیکن ان کو کہا کہ بس اب کافر کے مقابلے میں ڈٹنا ایمان و غیرت کا تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح لکھا ہوگا، پیچھے نہیں ہٹنا ہے۔ گھمسان کی رن ہوئی، رنجیت سنگھ خود آیا لیکن ملتان کا قلعہ فتح نہ کر سکا۔ تو مظفر شاہ کو خط لکھا، مظفر شاہ کے حالات میں لکھا ہوا ہے کہ میں آپ کی شجاعت اور بہادری کو سلام کرتا ہوں، آپ صرف مجھے کہے کہ مجھے معاف کر دیں، میں پوری ملتان بحال کرتا ہوں اور واپس جاتا ہوں، وعدہ کرتا ہوں آئندہ نہیں آؤں گا۔ مظفر شاہ نے جواب دیا کہ میں ابھی حج کر کے آیا ہوں، اور میں نے یہاں آتے ہی خواب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہاؤالدین زکریا ملتانی کو کہتے ہیں کہ آپ پیر ذرا لپیٹ سمیٹ لیں، اور مظفر شاہ آ رہا ہے، مظفر شاہ آ رہا ہے۔ تو میری اتنی بڑی شہادت ہونے والی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انتظار میں کافر سے معافی مانگوں گا؟ میں نے ابھی تو وہاں بیت اللہ میں ایک اللہ سے معافی مانگی، میری غیرت گوارا نہیں کرتی۔ جمعے کے دن نماز کے اوقات میں شہید ہوا ہے، 32 آل و اولاد سمیت 64 افراد لڑ رہے تھے، ادھر سے افواج تھی۔ خیر، تو اس زمانے میں اسفار ایسے مشکل تھے، پہلے سے اس کو پتا تھا کہ یا حج ہوگا اور یا حکومت ہوگی۔ اب پتہ چلتا ہے کہ جو 7 خاندان 700 سال ہندوستان پر حکومت کر چکی، اور ایک نے بھی فیروز تغلق جیسے سلیم الطبع حافظ قرآن و حدیث، اور اورنگزیب جیسے غوث و قطب، وہ نہیں جا سکے۔ غیرتی لوگ تھے، حکومت کہاں کسی کے حوالے کر۔ ہم کتنے آرام سے حج کرتے ہیں، عمرے کرتے ہیں۔ میرا ایک دوست ہے، وہ مجھے کہتے ہیں ہر مہینے آپ عمرے کے لیے جائیں، مگر جمعہ پڑھ کے رات کو فلائٹ کریں، اگلی جمعرات کو آئے اور اپنی شب جمعہ پڑھائے، کہ خرچہ سارا میرا، 4 خادم 3 خادم جو بھی ساتھ ہو وہ میرے ذمہ ہو۔
اللہ ان کو جزائے خیر دے، ان کے خزانوں میں برکت دے، اور ان کی بہترین نیت سلامت تعبد رکھے، اور ان کو تو انما الاعمال بالنیات کے تحت گویا کہ ثواب مل ہی رہا ہے۔ آگے ہم اپنے حساب دیکھیں گے۔ ایک دفعہ میں نے اور منصور بھائی نے شاید 5 یا 6 دن کا حج کیا تھا۔ ہم یہاں سے گئے ویسے حرام باندھ کے سیدھا عرفات، اور عرفات سے رات کو مزدلفہ، اور وہاں سے 3 دن کی رمی کر کے سیدھا مدینہ منورہ، اور مسجد نبوی کے اندر زور کی نماز پڑھی اور دعائیں مانگی، اور گاڑی گیٹ پہ کھڑی تھی۔ اس وقت مدینہ منورہ ایئرپورٹ نہیں تھا۔ واپس مکہ آئے، عمرہ بھی کیا ایک اور جدہ نکلے اور چٹے اقصی النوم میں